میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ ایک شخص شدید بیمار تھا، ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ اس کے بچے، زوجہ یعنی بچوں کی امی اور ماں باپ ارد گرد کھڑے آنسو بہا رہے تھے۔ اس نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان آپ کو کس چیز نے رلایا؟ ابا جان کہنے لگے، میرے جگر کے ٹکڑے، جدائی کا غم رلا رہا ہے۔ تمہارے مرنے کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ اس شخص نے اپنی والدہ سے پوچھا، پیاری امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ماں نے جواب دیا، میرے لال، دنیا سے تیری رخصتی کا سوچ کر رو رہی ہوں، میں تیرے بغیر کیسے رہ پاؤں گی؟ اپنے بچوں کی امی سے پوچھا، تمہیں کس چیز نے رونے پر مجبور کیا؟ کہا، میرے سرتاج، آپ کے بغیر میری زندگی اجیرن ہو جائے گی، جدائی کا غم میرے دل کو گھائل کر رہا ہے، آپ کے بعد میرا کیا بنے گا؟ جو بچے رو رہے تھے، اس شخص نے قریب بلایا اور پوچھا، میرے بچوں تمہیں کس چیز نے رلایا؟ بچے کہنے لگے، آپ کے وصال کے بعد ہم یتیم ہو جائیں گے، ہمارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا، آپ کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ ان سب کی یہ باتیں سن کر وہ شخص جو قریب المرگ تھا، مرنے والا تھا، کہنے لگا، تم سب اپنی دنیا کے لیے رو رہے ہو، تم میں سے ہر شخص میرے لیے نہیں بلکہ اپنا نفع ختم ہو جانے کے خوف سے رو رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جسے اس بات نے رلایا ہو کہ مرنے کے بعد قبر میں میرا کیا حال ہوگا؟ عن قریب مجھے وحشت ناک تنگ و تاریک قبر میں چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات پر رویا کہ مجھے مرنے کے بعد منکر نکیر یعنی قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں سے واسطہ پڑے گا؟ کیا تم میں سے کوئی اس خوف سے رویا کہ مجھے میرے پروردگار عز و جل کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا؟ تم میں سے کوئی بھی میری اخروی پریشانیوں کی وجہ سے نہیں رویا بلکہ ہر ایک اپنی دنیا کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اس گفتگو کے کچھ ہی لمحوں کے بعد اس شخص کی روح قفس سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ جی ہاں، عمل نے کام آنا ہے۔ باپ بیٹا گھر والی دوست احباب سب یہیں رہ جائیں، تو مرنے والے نے گھر والوں کو سمجھایا اور خود بھی فکر آخرت کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، وہ اہل و عیال جس کے عیش و آرام کے لیے نیندیں ہم قربان کریں، جنہیں آسانیاں دینے کے لیے، آسائشیں دینے کے لیے، لگژریز دینے کے لیے
ہم بڑی خوشی سے مصیبتیں، پریشانیاں، دشواریاں برداشت کریں، جن کی راحتوں کے لیے خود کو ہم غموں کے حوالے کر دیں، جیسے ہی ہمارا زندگی کا سفر ختم ہوگا انہیں ہماری نہیں اپنی فکر ستانے لگے گی۔ اس کے جانے کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ کاش یہ بھی سوچتے مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا، ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے، سال ثواب کرتے، مگر فی زمانہ عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ تو نیکی کی دعوت بھی ہے اس کے اندر، فکر آخرت بھی ہے، فکر مدینہ بھی ہے، نفس کا محاسبہ کیا۔ اب غور کیجئے کہ اگر ہم سے کوئی دنیاوی نعمت چھن جائے کتنے پریشان ہوتے ہیں، جیب کٹ جائے کتنی پریشانی ہوتی، چوری ہو جائے کتنی پریشانی ہوتی۔ 1 to 5 اٹھا دیا کسی نے، ارے اب تو پریشان ایسا کہ سر پکڑ کے بیٹھا کہ میرے جیسا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا، پریشانی، یعنی دنیا کی کوئی نعمت چھنتی ہے پریشانی ہوتی ہے۔ کیا کبھی اپنی بد اعمالیوں کے سبب یہ غور کیا کہ کہیں شامت اعمال کے سبب میں جنت جیسی نعمت سے محروم نہ کر دیا جاؤں؟ کبھی غور کیا کہ گناہوں کے پاداش کے سبب اگر جہنم کے دردناک عذاب کے حوالے کر دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ دنیاوی نعمتوں کے حصول کے لیے ہم سرگرداں رہیں، خوب پاپڑ بیلیں، خوب کوششیں کریں، خوب تھکیں، خوب جاگیں، کیا کبھی جنت کی نعمتیں پانے کے لیے کوئی ایسی کوشش کی؟ کیا جنت کی نعمتیں پانے کے لیے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے نیک اعمال کی جستجو کی؟ دنیا کے امتحان آ جاتا پسینے چھوٹ جاتے ہیں چوچوں کے، اور جواب آ بھی رہا ہوتا ہے تو گھبراہٹ کے سبب بھول جاتے ہیں۔ کیا قبر و حشر کے امتحان کے خوف سے کبھی لرزہ طاری ہوا؟ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔